اچھا علامہ صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم رمضان اور تقوی کے حوالے سے. آج ہم بات کرتے ہیں، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ رمضان اور تقوی. رمضان میں اور ویسے تقوی کا جو ہے باہمی تعلق، اس کے حوالے میں تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کیا اور اس کا کیا اجر ہے اسپیشلی رمضان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو مشکور ہوں سندس فاؤنڈیشن کے ماتحت جو انعام رمضان کا یہ خوبصورت پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے، اور اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بار دیگر مشکور اس بات پر ہوں کہ آپ نے آج اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بھی یہ حاضری کا موقع دیا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے ایک جان ہے جی. یہ سوال جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کا جواب دیا ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی. فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے. سبحان اللہ. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. صحیح. تو یہ باہمی ایک اللہ تعالیٰ نے رمضان اور تقوی کا جو تعلق ہے اسے بیان کیا ہے. صحیح. کیونکہ رمضان کے بغیر جو رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کا مقصود اللہ تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے. سبحان اور روزے کی جو روح ہے وہ تقوی ہے. تقوی کے بغیر روزہ کسی کام کا نہیں. بالکل صحیح. اور روزہ کیوں ہمیں عطا کیا گیا، رمضان کیوں عطا کیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے کہ سارا سال ہم عمل کرتے ہیں، اس میں کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم پر انعام کرتا ہے کہ ماہ رمضان عطا کرتا ہے. اور جب ماہ رمضان کا انعام ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے. صحیح. تلاوت قرآن کا ذوق بڑھ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مساجد کے اندر پھر سے وہ ایک رونق بحال ہوتی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں رونق بحال ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور رمضان کی برکت سے لوگوں کے اندر گناہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور خوف خدا اور تقوی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص انعام ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے تیار کرتا ہے کہ سارا سال کس طرح تم نے تقوی کے ساتھ گزارنا ہے، کس طرح تم نے میری عبادت کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ کس طرح تعلق قائم رکھنا ہے، اور کس طرح تم نے عبادت کی جو روح ہے اور جان ہے وہ تقوی ہے. سبحان اللہ. اس تقوی پر کس طرح کاربند رہنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں عملاً اور پریکٹیکل طور پر جو ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے اور سمجھاتا ہے اور ہمیں موقع عطا کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو رمضان میں جو ہے وہ جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں اسپیشلی تھوڑا سا اس حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کیے جائے. رمضان میں جو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے بھوک پیاس وہ ساری چیزیں ستا رہی ہوتی ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان میں اس طرح کی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ مقصد تو تقوی ہے کہ رمضان ہم نے صرف روزہ جو رکھا ہے وہ صرف منہ کو بند کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے حقوق کو بھی سمجھنا ہے. اس حوالے سے ہاں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اور یہ سمجھ لیں کہ جو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے جی، اس میں فقط بھوکا رہنا صبح سحری سے لے کر شام تک یا پیاسا رہنا، اس کا نام روزہ نہیں. روزہ نہیں، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، بھوکا رکھوں، پیاسا رکھوں. بالکل. اور پھر روزہ ہے کیا؟ روزہ فقط بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں. اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا جی، تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ فقط بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہر وہ عمل انسان کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. سبحان اللہ. اور ہر وہ عمل چھوڑ دے، اس سے بچے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ فقط بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں، بلکہ اب ہر عمل، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے اس انداز میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ روزے کے ساتھ تقوی کا جو باہمی تعلق، فرمائے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہو،
اور دوسری چیز فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہر عمل اسے اپنانے کا نام تقویٰ ہے. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے. تو یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہی حقیقت میں وہ روزہ ہے. اور جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں روزے کے متعلق درس دیا ہے، وہی آپ کا جو سوال ہے کہ فقط بھوکا رہنا یہ مقصود نہیں، بالکل، بلکہ اب روزہ کیا ہے کہ روزہ انسان کے اعضاء کا بھی ہو. صحیح. اور تقویٰ بھی یہی ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جسم کا تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے. سبحان اللہ. اگر انسان کے جو ہاتھ ہیں ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا جس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی وہ ہم میں سے نہیں. اور اسی طرح زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، یہ زبان کا تقویٰ ہے اور زبان کا روزہ ہے. اگر گالی گلوچ کریں، لو کلام کریں، کوئی ایسا جملہ اور کوئی ایسا کلمہ نکالیں کہ جس سے کسی کا دل کو ٹھیس پہنچے، جس کی دل آزاری ہو، تو پھر یہ زبان کا روزہ نہیں. اسی طرح کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کوئی لو کلام سماعت نہ کرے، گانے نہ سنے، اسی طرح اور غیبت نہ سنے، چگلی نہ سنے، لوگوں کی غیبتیں چگلیاں نہ سنے، اور یہ کانوں کا روزہ ہے. اسی طرح آنکھوں کا روزہ، ان آنکھوں کے اندر حیا ہو، شرم ہو، اور یہ کسی غیر محرم کی طرف اٹھے نہ، کسی کے برائی کی طرف یعنی کہ برا خیال سوچ کر کسی کی طرف نہ اٹھے، کسی کی چیز پر جو ہے وہ نظر بد نظری کی یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی چیز پر نظر نہیں جمانی چاہیے، کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. یہ آنکھوں کا روزہ ہے. جی. اسی طرح پھر پاؤں کا روزہ وہ یہ ہے کہ انسان کسی غلط کام کی طرف چل کے نہ جائے. تو یہ روزے کا مقصود یہ ہے کہ یہ انسان کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے. پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند کر دینا. جی، پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند کر دینا، اور ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند کیا جائے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا کیے ہیں، ان اعضاء کا بھی ایک مقصد ہے. پورے جسم کے جو اعضاء ہیں، اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، فرمایا اس لیے نہیں دی کہ ہم دنیا کی جو خوبصورتی یہ دیکھتے رہیں یا انہیں یعنی کہ غلط نگاہ سے کسی کو دیکھیں اور جو ہے وہ غیر محرمات کو دیکھیں. فرمایا اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں اور انہیں اتنا پاکیزہ کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اللہ نے یہ کان ہمیں ویسے نہیں دیے، اللہ نے جو ہمیں کان دیے فرمایا انہیں اپنے لغو کلام سے بچائیں، لغویات سے بچائیں. اور فرمایا کہ تاکہ یہ اتنے پاکیزہ ہو جائیں قیامت والے دن جب اہل جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا آج تمہیں میں خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت نہ سناؤں؟ تو اہل جنت عرض کریں گے مولا ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت سنیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے پیارے داؤد آؤ، آج اپنے لحن داؤدی کے اندر اہل جنت کو وہ قرآن سناؤ. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے. تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اہل جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں کیا قرآن کی تلاوت نہ سناؤں؟ اہل جنت عرض کریں گے مولا اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ آج میں قرآن کی تلاوت صاحب قرآن کی زبان سے سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت سنائیں گے. جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اہل جنت کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت نہ سناؤں؟ سبحان اللہ. اہل جنت عرض کریں گے مولا اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ آج میں اپنے کلام کی تلاوت خود اپنی زبان سے سبحان اللہ. تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبان کا یہ مقصد، کانوں کا یہ مقصد ہے اپنی سماعتوں کو اتنا پاکیزہ رکھو، لوگوں کی غیبت نہ سنو، چگلی نہ سنو، اور لوگوں کے جو ہے غلط کلام نہ سنو، گانے نہ سنو. فرمایا کہ اسے پاکیزہ کرو تاکہ یہ کان اس قابل ہو جائیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی زبان سے اس کی قدرت کے مطابق اس کا کلام سن سکے. تو یہ کانوں کا روزہ ہے. اسی طرح زبان سے چگلی غیبت کرنا چھوڑ دو. فرمایا یہ اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ جب جنت میں جاؤ
تو وہاں کی نعمتوں کا ذائقہ اس سے حاصل کر سکو. سبحان اللہ. فرمایا اسے ذائقہ لے سکو، اس لیے اللہ نے یہ زبان عطا کی ہے. اور یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں فرمایا کہ اس لیے عطا کیے ہیں، فرمایا ان سے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ان ہاتھوں کو پاکیزہ رکھو. فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب اہل جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی یہ اہل جنت پر خاص انعام کرے گا کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے یہ نعمت اور یہ انعام عطا کیا جائے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کہ حضور کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا. تو یہ ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر یہ فرمایا تاکہ تم جنت کی نعمتیں سے توڑ سکو، سبحان اللہ، ان سے حاصل کر سکو، اس لیے اللہ نے یہ ہاتھ عطا کیے ہیں. لہٰذا روزہ اب یہ پریکٹس کرواتا ہے، ہمارے تمام اعضاء کی پریکٹس کرواتا ہے بار بار، اور تمام اعضاء کو تقوی والا بناتا ہے، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی والا بناتا ہے، تاکہ یہ اس قابل ہو سکیں کہ ہم وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں. علامہ صاحب نے بہت زبردست میرا خیال ہے کہ تقویٰ کی جتنی اہمیت بیان کی ہے، اب یہ بھی فرمائیں کہ یہ تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی. جی میں یہ بیان عرض کرتا ہوں کہ تقویٰ کا حصول اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے. پہلا طریقہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقون، فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو. اور کیسے کرو؟ فرمایا اقیم الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کر کے تقویٰ حاصل کرو. سبحان اللہ، کیا بات. اور دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، فرمایا روزہ رکھ کر لعلکم تتقون، وہ تقویٰ جو ہے نا حاصل کرو. صحیح، روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تقویٰ حاصل کرو. کہ اللہ کی راہ میں دینے کے پھر کئی طریقے ہیں، جس طرح زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عطیات ہیں، بالخصوص عطیات ہیں. اور آپ کا جو بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جو سندر فاؤنڈیشن کے ماتحت جو غریب بچے اور ایسے مجبور لوگوں کے لیے جو خون کا عطیہ دیا جاتا ہے، بالکل یہ عطیہ دینا یہ بھی تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر تقوی لینا چاہتے ہو کہ تم متقی ہو جاؤ تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. پھر وہ صرف مال نہیں بلکہ اس میں جو صوفی کرام نے لکھا ہے، امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں صرف مال خرچ نہیں ہوتا. اور داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جان دینی پڑے، فرمایا جان دے کر اگر اس کی جان بچتی ہے تو فرمایا کہ یہ بھی سمجھ لو کہ تم نے اعصار کیا ہے. اور اعصار کے باب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں سے نقل کیا ہے. اور آپ پھر ایک روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا میدان تھا، صحابہ کرام اس میں موجود تھے اور کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کچھ صحابہ زخمی ہوئے. تو ایک صحابی نے عرض کی، کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. اب ایک صحابی آئے پانی پلانے کے لیے، اب ابھی پانی پیا نہیں کہ دوسری طرف سے ایک اور زخمی صحابی تھے، انہوں نے پانی مانگ لیا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو اب وہ فرمانے لگے مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو. خود پانی کی ضرورت ہے، زخمی ہے، لیکن فرمایا میرے بھائی کو پلا کراؤ. اب وہ دوڑے گئے، جا کر انہیں پانی پلانے لگے. ایک اور صحابی نے مانگ لیا، وہ بھی زخمی تھے، کہ مجھے پانی پلاؤ. اب اس صحابی نے پانی خود نہیں پیا، کہا جاؤ پہلے جا کر میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ. سبحان اللہ. اب وہ صحابی پانی لے کر گئے اور جا کر وہاں پانی پلانے لگے. جب پانی پلانے لگے تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گئے. اب دوڑے واپس دوسرے کے پاس آئے، وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. پھر پہلے صحابی کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کا ایک طریقہ ہے، کہ بھی اعصار کا ایک طریقہ ہے. فقط مال کا اعصار نہیں ہوتا، عطیہ جو صرف مال کا نہیں ہوتا، جان کا بھی ہوتا ہے. اور بلکہ آگے بڑی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ صوفی نہیں ہو سکتا کہ جو جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ ہر شے کا اعصار کرنا جسے نہ آتا. سبحان اللہ. فرمایا وہ صوفی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک حصول تقویٰ کا ایک طریقہ بتایا ہے.
کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. پھر اسی طرح فرمایا کہ عدل و انصاف کرو میں تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دوں. عدل و انصاف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عطا فرماتا ہے. اور پھر اسی طرح صوفیہ کرام نے کئی چیزیں لکھی ہیں، جس طرح نیکی کی دعوت دو، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے گا. اور اسی طرح ایک اور تقوی کا ذریعہ اور حصول جس سے ممکن ہے، فرمایا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو اور نیک محفلوں میں جا کر بیٹھو، اور وہاں جب بیٹھو گے تو تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی. کیا بات. تو مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مختلف طریقوں کو بیان کیا ہے. اور جس میں ایک حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر اس چیز سے بچو کہ جس کے اندر تمہیں شبہ ہو، شک ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے یا ناراضگی کا باعث ہے. اگر اس میں شک ہو جائے کسی شے کے اندر، فرمایا اس میں بھی اسے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرمائے. تو اب شک و شبہ کی جو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے، اور اکثر اور اس کا تعلق تقوی کا بالخصوص تعلق نہ صرف عبادات سے ہے بلکہ معاملات سے بھی ہے، اور اسی طرح ہماری تجارت سے بھی ہے، اسی طرح ہماری معاشرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. جس طرح اب تجارت کا اگر ہم لیں تو تجارت کے اندر اب جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے اندر بحثیت قوم ایک یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا ریٹ رمضان کے مہینوں میں بڑھا دیا جاتا ہے، حالانکہ کتنی بری بات ہے. اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان شک سے بھی بچے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جس قیمت پر چیز کو بیچنا تھا اس سے ڈبل ریٹ پر بیچا جا رہا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہی مہینہ ہے منافع کمانے کا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مہینہ، حالانکہ اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، رعایت دینی چاہیے. بلکہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے دار کوئی روزے دار ہو اور تمہارا ملازم ہے، فرمایا اس سے کام کم لیا کرو، مزدوری زیادہ دیا کرو. یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنے کا نام یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے. اور اسی طرح اگر رمضان کا مہینہ ہے تو حکومت وقت کو بھی چاہیے، اسی طرح ہر بندے کو انفرادی طور پر بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز فروخت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اسے بھی چاہیے لوگوں کے ساتھ کہ جو بلکہ نرمی کرے، آسانیاں پیدا کرے لوگوں کے لیے. اور جو بڑے لوگ مجبور ہوتے ہیں، 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے انہیں ملتا ہے، بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں. قرضہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ یعنی کہ قرضہ لینے تک آ جاتے ہیں اور قرضہ لے کر بھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے.